آپ بلوچستان کی پارلیمانی سیاست کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی حکومت وجود میں آئی ہے، کبھی بھی اس حکومت نے اپنا آئینی جو مدت ہے وہ پوری نہیں کی ہے۔ آپ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل سے لے کر آج سرفراز بگٹی تک آپ یہ پورا لسٹ اٹھا کے دیکھیں گے، ایک پوری ٹینیور میں 50-55 سالوں کے ٹینیور میں صرف 2 شاید ایسے وزراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی ہے۔ ایک جام یوسف صاحب نے، جب پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا اور کافی لیگ بنائی گئی تھی، جام یوسف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، 2002 کی بات ہے۔ انہوں نے اپنا 5 سالہ جو مدت ہے وہ پوری کر لی، لیکن اس کے دور حکومت میں بھی ناراضگیاں، عدم اعتماد کی باتیں، اس کے اپنے پارٹی کے اندر سے، بلوچستان اسمبلی سے بائیکاٹ اجلاسوں سے یہ بھی چلتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جنہوں نے اس ٹائم کافی لیگ کی حکومت بنائی تھی اور جام یوسف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ان خالقوں نے ناراض جو اراکین رہتے تھے ان کو شٹ اپ کار بھی ساتھ دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جام یوسف صاحب اپنی 5 سال کی جو ٹینیور ہے، مدت ہے، وہ پوری کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے بعد 2008 کے عام انتخابات میں جو بلوچستان میں حکومت وجود میں آئی وہ نواب اسلم رسانی کی سربراہی میں تھی۔ نواب اسلم خان رسانی نے بھی جیسے تیسے کر کے اپنی حکومت 5 سالہ ٹینیور پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن آخری دنوں میں، آخری 5-6 مہینوں میں جب آئینی مدت پوری ہونے کو تھا تو اس وقت بھی بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جام یوسف کے علاوہ کسی بھی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر مارک بلوچ صاحب آتے ہیں، 2.5 سال کا معاہدہ ہے، پھر نواب ثناء اللہ زہری آتے ہیں، ان کا بھی 2.5 سال کا جو مدت ہے وہ پوری نہیں ہوتی، پھر باب بنتی ہے، پھر ایک حکومت آتی ہے جب کمال خان کی سربراہی میں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پیپل پارٹی کی برائے نام جو حکومت ہے بلوچستان میں، جس کی سربراہی سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں، اس کی حکومت میں بھی ہم نے بھی کئی بار کہا ہے، بہت سارے لوگ بھی تجزیہ کرتے رہے کہ یہ اپنا جو 5 سال کی آئینی مدت ہے پوری نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کو چند دن پہلے ایک ویڈیو بنا کے بتایا تھا، مہینہ 1.5 پہلے ہم نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد شاید موجودہ وزیر اعلیٰ کو رخصت کیا جائے۔ اب دوبارہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو نکالے جانے کے یا اس کے استعفیٰ آنے کے باتیں زیر گردش ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ بحث دوبارہ چڑھی ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کسی حکومت کو گرانے یا اس کا جو وزیر اعلیٰ اس سے استعفیٰ لینے یا اس کو کوئی الٹرنیٹ بندہ لانے کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے اس طرح کی شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے اب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے 24 گھنٹے میں وغیرہ، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن درونی خانہ کوئی ایسا ہینڈلر ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو اس طرح کے خبروں کو اچھالنے کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ آپ کہیں۔ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی حکومت کے استعفیٰ یا ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں صحافیوں کے اندر ایک بحث چڑھی ہوئی ہے۔ مختلف جو اینکر ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہیں، انہوں نے ایک موضوع بنایا ہوا ہے کہ مرکزی حکومت بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کا آغاز اس بحث کا سہیل وڑائچ صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے ایک دن قبل ایک مضمون لکھا تھا جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انفارمیشن بیسڈ ایک خبر ہے وہ مضمون، لیکن انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، ایک پیشن گوئی ہے۔ لیکن دیکھیں کچھ صحافی ایسے ہیں پاکستان میں، ان کے تعلقات مختلف اوقات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیولپ ہوتے رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے چند مہینے پہلے ایک آرٹیکل لکھی تھی جس میں اس نے چیف مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے جرمنی میں، پتہ نہیں کہاں پہ کسی پارٹی میں، اور یہ باتیں ہوئیں وغیرہ۔
لیکن اس کے بعد ISPR کی جانب سے وہ تردید آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اختیار دار ہیں جن کے پاس پاور ہے ان سے قریب ہوا جائے. اور سہیل وڑاج صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں آپ کے محسن نقوی صاحب، ان کی اچھی خاصی دوستی ہے. اور پھر ان کا یہ آرٹیکل لکھنا اور نون لیگ کے بارے میں کہ وہ ان معیار پہ نہیں اتر سکے جس کے لیے اس کو لایا گیا. مثال کے طور پر سب سے بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ گراس روٹ پہ بیانیے بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. یہ ایک انفارمیشن ہے، کوئی تجزیہ وغیرہ نہیں ہے. اسی آرٹیکل کو بیس بنا کے آپ کے اسلام آباد کے بہت سارے جو صحافی ہیں انہوں نے ایک بحث چھیڑ رکھی ہے. دیکھیں ایسی جب خبریں آتی ہیں جیسے میں نے عرض کی، بظاہر تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یوں ہی یہ خبر پھیل گئی، لیکن اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ موجود رہتا ہے. بہت سارے بلوچستان میں ایسی حکومتوں کی تبدیلیاں جو ہوئی ہیں اس میں بہت سارے معاملات میں ہم عینی شاہد ہیں. سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جام کمال خان کی حکومت ہے. میں بار بار ایک کوٹ کرتا ہوں کہ جام صاحب بالکل مطمئن تھے، ان کو تسلی دی جا رہی تھی کہ جی آپ کی حکومت ختم نہیں ہوگی. لیکن جب یہ موضوع بحث بن گیا کہ جی جام صاحب جا رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، ان کے ایک مہینے کے بعد، بحث مباحثے کے ایک مہینے کے بعد ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جام کمال خان صاحب نے عدم اعتماد کو فیض کرنے سے پہلے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے. اسی طرح نواب ثناء اللہ زہری صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے ان کچھ ہی مدت کے بعد ان کے بارے میں بھی اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا حالانکہ نواز شریف صاحب نیشنل پارٹی کی اس ٹائم جو علائی تھی بلوچستان میں، PK میپ، اس سب پولیٹیکل پارٹیز جو علائی تھے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے، وہ مطمئن تھے کہ جی نواب صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، جو عدم اعتماد ہوگا اس کو فیض کریں گے. لیکن عدم اعتماد کے اجلاس سے شروع ہوا ہی نہیں، بلکہ کال کی گئی تھی، لوگ اراکین آ گیا اسمبلی میں، صحافی اور MPA ویٹ کرتے رہے. اسی دوران پتہ چلا کہ نواب ثناء اللہ زہری نے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے. بہت سارے اس طرح کے ایگزامپل ہیں. آپ صدر عطا اللہ خان مینگل پہلا وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جمہوری وزیر اعلیٰ وہ رہے ہیں. ان کی حکومت 9 مہینے تک میرے خیال میں چلی. تو بلوچستان میں کبھی بھی کوئی بھی صوبائی حکومت کو آپ مستحکم نہیں کہہ سکتے، آپ حتمی طور پر کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت 5 سال کا ٹینیور پورا کرے گا. یہ جو مرکز والا معاملہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ خبر سامنے تجزیے کے نام پہ خبر دی گئی ہے، تو اس میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مرکزی حکومت جی مضبوط ہیں، بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک چیزیں چل رہی ہے، درونی خانہ کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا. اب بلوچستان حکومت کی تبدیلی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صفرہ بگٹی صاحب سے خوش نہیں ہیں. بہت سارے اس کے ایگزامپل موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں ناراضگی کے. انہوں نے اپنے MPs کو بلایا، ان کا جو ناراضگی ہے، جو خدشات ہیں وہ انہوں نے سنا. اس طرح جو علی حسن زہری صاحب ان کے بڑے قریبی ہیں، ان کی لڑائی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے. ظاہر ہے کہ اب تک جو وزیر اعلیٰ برقرار ہیں صفرہ بگٹی صاحب، ان کے پیٹھ پہ بھی کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اب وہ ایک چیز جو مجھے ذاتی طور پر تمام سیناریوں میں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپل پارٹی مرکزی حکومت کے ساتھ ان کی انبن بن رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، مطالبات کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کو ایک اچھا خاصا رقم نہیں دیا گیا بجٹ میں سے، تو ہم بجٹ سیشن کا ایسا نہیں بنیں گے. یہ بحث چلتی رہی. پھر آپ نے دیکھا کہ
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بذات خود میڈیا میں آ کے کہا کہ جی میں ایز اے پیپل پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم صاحب سے جا کے ملاقات کروں گا اور معاملہ طے کروں گا۔ جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس کے فوری بعد مرکزی گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم 10 جون کو بجٹ پیش کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں پھر ایک مسئلہ شاید کچھ پیدا ہوا ہو، انہوں نے بجٹ سیشن کو، بجٹ اجلاس کو 2 دن کے لیے پوسٹ پون کیا۔ حالانکہ پیپل پارٹی جو ہے وہ راضی ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 جون کو ہونا چاہیے تھا بجٹ اجلاس، لیکن نہیں ہوا، 12 کے لیے پوسٹ پون کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے مرکزی حکومت کو، اسی وجہ سے وہ بجٹ تک پیش کرنے میں پس پیش سے کام لے رہے ہیں۔ پھر بلوچستان حکومت کی تبدیلی کا جو لنک ہے اس کو آپ جی بی سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن پیپل پارٹی کو جی بی میں اچھی خاصی کامیابی ملی ہے، اور آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ جی اس کامیابی کا پس پردہ کیا حمایت ہو سکتی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب کے درمیان شاید کچھ ناراضگیاں تھیں، وہ ختم ہو گئی ہیں، اور زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں سفرہ بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس بارے میں شاید کچھ کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اس وجہ سے اب جو ایک نزدیکی بڑھ گئی ہے، جب زرداری صاحب نے ایک مجمع میں اپنی پارٹی کے مجمع سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ناراضگی تھی یا دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر زرداری صاحب پہلا ڈیمانڈ یہی کریں گے، وہ سندھ والا معاملہ ٹھیک ہے جی، پیسے ہمیں چاہیے، ہمیں اپنا ڈیولپمنٹ کے پیسے چاہیے، ہم اپنے صوبے کے لیے پیسے لے کے جائیں گے، ایک بڑا معاملہ وہ تھا، وہ اپنی جگہ۔ لیکن دوسرا میرا ذاتی خیال ہے کہ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ وہ بلوچستان میں حکومت وزیر اعلیٰ کو تبدیل کریں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ تاریخ کو مد نظر رکھ کر یہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر مرکزی حکومت پہ کوئی بھی آفت آ جائے، اس سے پہلے وہ نزلہ جو ہے وہ بلوچستان حکومت پہ ہی گرا ہے۔ تمام ٹینیورز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں عمران خان کی حکومت پہ نزلہ گرنا شروع ہوا، ان کی حکومت ختم ہوئی تو جام صاحب کی یہاں بلوچستان میں حکومت ختم ہو گئی۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی مرکز میں، اس کے بعد بلوچستان میں خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سارے اگزامپل موجود ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سفرہ بگٹی صاحب ویٹ کریں، ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد آ جائے اور آپ کا وہ جا کے اس کا فیصلہ کریں، کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بجٹ کے فوری بعد 2.5 سال کا جو معاہدہ ہے وہ پورا ہونے کو ہو، اور پیپل پارٹی کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں دوبارہ حکومت 2.5 سال کے بعد بھی حکومت پیپل پارٹی کے پاس ہو، تو وہ الٹرنیٹ اپنا پارٹی کے اندر سے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ بھئی سفرہ بگٹی صاحب کے علاوہ آپشن کون ہو سکتا ہے، اور کوئی بندہ ہے نہیں۔ یہ سوال میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے۔ مقامی طور پر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نون لیگ کی وہ جو ناراض اراکین ہیں، جیسے سلیم کوثر صاحب ہیں، عبدالرحمن کیترال صاحب ہیں وغیرہ، ان میں سے سلیم کوثر صاحب نے خوش ہو گئے وزیر اعلیٰ صاحب سے، اور انہوں نے ان کی حمایت میں ایک بیان بھی دیا، تو معاملہ ٹل گیا جو وزیر اعلیٰ کے بارے میں، جو مقامی طور پر جو اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقامی سطح پہ کسی ایم پی اے وغیرہ کی ناراضگی کوئی میٹر نہیں کرتا، سارے کے سارے ایم پی اے ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائیں، کوئی وزیر اعلیٰ وہ تبدیل نہیں کر سکتے، سب کے سب خوش ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے ہو جائیں، تب بھی اگر کسی وزیر اعلیٰ کو جانا ہو وہ روک نہیں پائیں گے اس کو۔ یہ تو ایک حقیقت ہے بلوچستان میں۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ بیان دی گئی ہے رضامندی کی اور حمایت میں وزیر اعلیٰ سفرہ بگٹی صاحب کی سلیم کوثر کی جانب سے، تو وہ بھائی جان کوئی بجٹ بھی آ رہا ہے نا، اور بجٹ میں کچھ پی ایس ڈی پی میں معاملات طے کروانے ہیں، وہ اس حد تک ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ حکومت کی جو ہے ابھی حمایت ہو گیا نون لیگ کی فلانا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے موسم میں کسی کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، اسپیشلی کسی وزیر اعلیٰ کو۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔